جی سر اچھا آپ ایک میری ریکویسٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا فریم آپ پیچھے لے جائیں تاکہ سب خواتین کیوں ہے سر؟ اچھا جی کہ افضل مجوکا صاحب کے پاس عمران خان صاحب کی جو اپیل ہے اس پر ڈیفنس کی جانب سے عمران خان صاحب کی جانب سے ان کی مسز کے بیہاف پر آج فائنلی دلائل ختم ہو چکے ہیں اور کنکلوڈ ہو چکے ہیں، اور اب اس کیس میں صرف سرکار کی جانب سے کل ان کو آخری موقع دیا گیا ہے کہ کل وہ اپنے دلائل دیں گے۔ آج جب ہم کورٹ میں آئے تو سب سے پہلے مناسب سمجھا کہ خواتین کو بھی، جو کہ بہت ساری خواتین تھیں جن کو کورٹ کے اندر آنے نہیں دیا گیا، خواتین کو نہیں روکنا چاہیے۔ پھر اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشنز بھی مجبور ہوتی ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، خواتین کی آواز کو سپریس نہیں کرنا چاہیے۔ ہم آج مستفید ہوئے عدالت میں بیرسٹر خدیجہ صدیقی کی موجودگی سے، اور میرے ساتھ موجود ہیں زینب عمیر، ان کی موجودگی سے، جو مسلم فیملی لا بھی پڑھاتے رہے، پروفیسرز ہیں لا کالجز میں، سو ان کو بھی اسسٹنس کا پورا موقع اور اپرچونٹی ملی کہ کھل کے یہ بشرا بی بی کے بیہاف پر، خواتین کے بیہاف پر کورٹ کو دلائل دیں اور کورٹ کو قائل کریں اس بات پر کہ جو فیصلہ آیا ہے وہ ایک غلط فیصلہ ہے، اور دونوں کو آنریبلی ایکوٹ کیا جائے اس مقدمے میں۔ اگر آپ پوچھیں کہ لب لباب کیا ہے آج کے تمام دلائل کا، تو 5-6 باتوں سے بات آگے نہیں جاتی۔ یہ استغاثہ 2100 دنوں کے بعد، 2100 دنوں کے بعد رجوع کا رائٹ نہیں ہوتا۔ ہمارے مذہب، ہماری سوسائٹی میں 3 طلاقیں لکھی ہوئی ٹھنڈے میٹھے پین کے ساتھ فائنلٹی اٹین کرتی ہیں، اور وہ فائنل کنسیڈر کی جاتی ہیں، اس میں رجوع کا رائٹ یا گنجائش نہیں بچتی۔ پیریڈ آف عدت کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ججمنٹ میں 39 ڈیز کہہ دیا ہے کہ یہ، اور مفتی صاحب نے خود بھی کورٹ میں پیش ہو کر یہ کہہ دیا ہے کہ یہ پیریڈ کم بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد پھر گنجائش نہیں بچتی۔ سب سے بڑا جو بلو استغاثے کو جاتا ہے خاور مانیکا صاحب کے کیس کو، کہ پورے کا پورا کیس ایک ڈیورس سرٹیفکیٹ سے دن گنے جا رہے ہیں، اور جو دن گنے جا رہے ہیں اس کے اوپر جو تاریخ لکھی ہوئی ہے، وہ ڈیٹ بھی اور وہ مہینہ بھی، اس کے اوپر ٹیمپرنگ ہے، اس کے اوپر انٹرپولیشن ہے، اس کے اوپر فجنگ ہے۔ وہ ڈاکیومنٹ ایک ان سیف ڈاکیومنٹ ہے اور ایک کویسچنیبل ڈاکیومنٹ ہے۔ سو جو طلاق کی تاریخ ہی ڈاؤٹ فل ہو گئی تو پورے کا پورا کیس ڈاؤٹ فل ہو گیا۔ یہ جج صاحب نے خود بھی فرمایا کہ 40 منٹ سے اوپر کا کیس نہیں ہے۔ یہ تو فیصلہ آئے گا تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اس سے مستفید کون ہوتا ہے، اس سے ڈیفنس ہوتی ہے یا اس سے سرکار مستفید ہوتی ہے۔ مگر ہمیں یہ یاد ہے کہ یہ 3 دن میں کیا گیا، یہ وہی ٹرائل ہے جو توشہ خانہ اور سائفر کے ساتھ رات 11 بجے تک جس کی پروسیڈنگز آئیں، اور 1 2 اور 3 فروری کو یہ ٹرائل کنکلوڈ ہو گیا۔ آج اپنے دلائل میں خواتین نے بہت پرزور طریقے سے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان میں خواتین جن کے ساتھ مس ہیپ خدا نخواستہ ہو جاتے ہیں، اور دوسری دفعہ شادی کے لیے گھر والے خواہش مند ہوتے ہیں، جب ایسی پروسیکیوشنز ہوں گی تو پھر کیا انجام ہوگا ہماری سوسائٹی کا۔ تو پاکستان کی تمام خواتین جج صاحب کی طرف دیکھ رہی ہیں، امید کرتے ہیں کہ وہ انصاف کریں گے، اور یہ کانٹروورشل کیس اور یہ ایک بدنما داغ اور بےہودہ کیس جسے ہم کہیں گے، جو برقرار اتنے دن سے اس پہ سزا برقرار جو ہے، اس کو ایٹ دی ارلیسٹ اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ آپ کے یہ ایکوزیشنز کسی بھی خاتون پر ہوں، مگر اس کیس میں پرائم منسٹر لیول تک، پرائم منسٹر ہاؤس پر آپ کے یہ ایکوزیشنز جا رہے ہیں، بلو دا بیلٹ یہ باتیں، نامناسب باتیں، یہ کیسز کبھی عدالتوں میں آنے ہی نہیں چاہیے۔
पब्लिक की इसमें रिजेंटमेंट है, पब्लिक का इसमें डिसअप्रूवल है, पब्लिक का डिस्गस्ट है कि ये मुकदमा कभी चलना ही नहीं चाहिए था। उम्मीद करते सर आपके दलाइल पूरे हो गए हैं आज। सर ये बताइएगा कि आप जो वकील मुखालिफ से सवाल उठाए जज साहब ने 3 से 4 सवाल उठाए, उसमें कितनी बड़ी जान है? अपनी जगह पे बड़े जानदार सवाल हैं, हमारे पॉइंट्स भी बड़े जानदार हैं। फौजदारी का मुकदमा किसी एक नुक्ते पर कोई बरी करने के लिए काफ़ी होता है। हमारे पास 7 से 8 बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं। अगर सरकार उस टेम्परिंग और फोर्ज तारीख से बाहर ही नहीं निकलती तो मुकदमा यहीं पर ख़त्म है। जज साहब को बार बार एक ही हम रिक्वेस्ट करते आए हैं कि आप अपनी निगाहें प्लीज़, हमारी दरख्वास्त है कि इद्दत पीरियड से हटा के तलाक़नामे की तारीख के ऊपर लाएं, जिसके ऊपर सिर्फ कटिंग, दिन के ऊपर भी और महीने के ऊपर भी आपको सिर्फ कटिंग और आपको इंटरपोलेशन मिलेगी। वो एक अनसेफ डॉक्यूमेंट है। और खावर मानिका साहब आज़म खान साहब की तरह अगवा हुए, अगवा होने के बाद जिसे वो टिपिकली अगवा बराए बयान कहते हैं, उनका इस केस में शामिल होना, शमूलियत इख्तियार करना, ओन चौधरी साहब का साथ देना, जो कि ओन चौधरी साहब ने अपनी शहादत में एडमिट किया है कि मैं खान साहब के मुखालिफ कैंप में हूँ और मेरे और उनके अब सियासी इख्तलाफात हैं। किसी ऐसे गवाह और उसकी गवाही पर इन्हिसार करना विदाउट करॉबरेशन, जो खुद अपने मुंह से माने कि हमारे अब इख्तलाफात और डिफरेंसेस हैं, ये कन्विक्शन बिल्कुल सेफ नहीं है। इसका एक ही अंजाम होगा, इक्विटल, प्योर एंड सिंपल। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सलमान सफदर साहब, गुज़श्ता रोज़ खावर मानिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। खावर मानिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो ये कह रहे थे कि 39 दिन कहीं भी नहीं है। वो एक ऑडियो भी सुना रहे थे, वो कह रहे थे कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। बार बार इस बात के ऊपर वो फोकस कर रहे थे कि 39 दिन नहीं है, 90 दिन होते हैं, मुझे मौका नहीं दिया गया। ये फैसला, मैं आपको दोबारा एक बात बता रहा हूँ, मैंने जज साहब को 2-3 दफ़ा अपनी गुजारिशात में रिक्वेस्ट की है कि मैं पीरियड ऑफ इद्दत पर बात किए बगैर, उनको डिस्कस किए बगैर ये केस बनता ही नहीं है। देखिए, आप सब लोग साइफर में आते रहे जी, और मैं आप सब से सुनता रहा कि हमें तो खुद बहुत साइफर की अच्छी समझ आनी शुरू हो गई है। आप इद्दत और निकाह के केस में आ रहे हैं, 496 का जुर्म है, उसमें लिखा हुआ है किसी शख्स के साथ धोखा या फ्रॉड हो जाए। किसके साथ फ्रॉड हुआ है? इमरान खान साहब के साथ फ्रॉड हुआ है? नहीं, वो तो खुद मुल्ज़िम है। बुशरा बीबी के साथ फ्रॉड हुआ है? नहीं, वो तो खुद मुल्ज़िम है। तो फ्रॉड किसने किसके साथ किया है? खावर मानिका साहब के साथ अगर फ्रॉड हुआ है कि वो रुजू नहीं कर सके, तो सिविल कोर्ट्स के दरवाजे 6 साल के लिए बंद नहीं थे कि वो जाके रुजू की दरख्वास्त ना डाल सकते। और 6 साल के बाद जो अदालतों में आता है और इतने डाउटफुल केस के साथ आता है, उसको अदालतें इंटरटेन नहीं करती। उनके केसेस जो हैं वो इक्विटल में रिजल्ट करते हैं, और ये इंशाल्लाह इस केस में होगा। नो मोर क्वेश्चंस, बस थैंक यू। मैडम, आज आपने भी दलाइल दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये जो केस है, सलमान सफदर साहब को मैंने पहली दफ़ा अदालत में लफ्ज़ बोलते सुने, बेहुदा। और ये केस जेन्युइनली एक बेहुदा केस है। जिस किस्म की कैरेक्टर असैसिनेशन इस केस में हुई है एक खातून के ऊपर। जी मैडम, बोलिएगा। ओके मैडम, जिस किस्म की कैरेक्टर असैसिनेशन एक खातून के ऐसे जुर्म में जो जुर्म है ही नहीं। हमारे पूरे कानून में पाकिस्तान पीनल कोड, जिसको हम ताज़ीरात पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा कि अगर लेट से मान भी लिया जाता है फॉर द पर्पसेस ऑफ आर्गुमेंट कि शादी इद्दत के दौरान जो है वो नहीं हो सकती, कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ ताज़ीरात पाकिस्तान में फॉर द पर्पसेस ऑफ कन्विक्शन। तो यहाँ पर उन्होंने कहा जी फ्रॉड हुआ है, यहाँ उन्होंने कहा जी डिसऑनेस्टी हुआ है, धोखा हो गया। तो ये सेक्शन है, ये अप्लाई होता है एक मियाँ ने अपनी बीवी को धोखा दिया हो शादी करने के लिए, या बीवी ने खाविंद को धोखा दिया हो शादी करने की पर्पसेस के लिए। फ्रॉड जो है वो बड़ा उसका एक एसेंशियल जुज़ है। सिर्फ पर्पस ही ये था कि जी फ्रॉडुलेंट कोई प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए, कोई बाहर वीज़ा लगवाने के लिए कि हम मियाँ बीवी, असल में एक को पता है कि नहीं है। तो ये फ्रॉड तो था ही नहीं इसमें कहीं भी। और फिर उसमें घसीट के लाया गया जी पीरियड ऑफ इद्दत कंप्लीट नहीं हुआ। आप ये सोचें कि इतने गलत इल्ज़ाम लगाए गए, इतने गलत इल्ज़ाम लगाए गए खातून के ऊपर
کہ اس کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. جب ہم فیملی کورٹس میں دیکھتے ہیں تو پولیس کے پاس ایک تشدد والا بھی کیس آ جاتا ہے نا کہ میاں نے بیوی پہ تشدد کیا ہے تو پولیس کہتی ہے معاملہ رفع دفع کرو, ہم FIR بھی نہیں کرتے. میڈم آپ نے سپریم یہاں پر غلط الزام لگائے گئے اور ایسے گواہوں کے اوپر یقین کیا گیا جن کا کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. نہ تو وہ خاور مانیکا کے بچے تھے, نہ تو وہ تھے سیاسی مخالف, سیاسی حریفوں کے بیانوں کے اوپر ایک خاتون کو بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ کا عدت کا پیریڈ مکمل نہیں ہوا. میڈم آپ نے سپریم کورٹ کے حوالے سے کہا کہ 39 دن حوالہ دیا, لیکن خاور مانیکا نے کہا کہ میرے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے کل پریس کانفرنس میں کہ یہ 39 دن پورے ہی نہیں ہوئے ہیں. دیکھیں جو کرمنل جورسپروڈنس ہے نا, جو کرمنل کیسز ہیں ان میں 1 دن کے ڈیلے سے FIR کاٹی جاتی ہے نا, یا 18 گھنٹے کا 16 گھنٹے کا ڈیلے ہوتا ہے پوسٹ مارٹم میں تو بری ہو جاتا ہے بندہ کہ اتنا ڈیلے کیوں ہوا. تو یہاں تو ڈیلے 2000 دن کا ہے. 5 سال 11 مہینے کیا خاور مانیکا سوئے ہوئے تھے؟ کیونکہ یہ دیکھیں لا ہمیشہ فیور کرتا ہے ویجیلنٹ کو اور انڈولنٹ کو نہیں کرتا. اگر آپ سو رہے ہیں اپنے حقوق کے اوپر, جو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سے فراڈ ہو گیا, تو آپ کو تو اگلے دن ہی 2018 میں آ جانا چاہیے کہ جی یہ تو دھوکے سے انہوں نے شادی کی ہے. آپ 5 سال ویٹ کرتے رہے جی. جس وقت الیکشنز آئیں گے, الیکشن سے 9 دن پہلے ہم یہ کمپلین ڈال دیں گے. اور یہ کب آئی کمپلین؟ جب وہ ان کو اریسٹ کیا گیا, ان کو اغوا کیا گیا, اس کے بعد ان کو قائل کیا گیا کہ اپنی بیوی کے خلاف ہی کیس بناؤ کیونکہ وہ بیوی عمران خان کی مسز تھی. تو پورا کیس ہی پولیٹیکل وینجنس کے اوپر ہے اور اس حد تک گر گئے وہ الزامات لگانے کے اوپر کہ جب ہم ایویڈنس پڑھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کوئی سول کیس ہے, یہ کوئی فارنیکیشن کا کیس ہے جو وہ بنا رہے ہیں. بہت ہی بیہودہ میں اس کو کہوں گی کیس ہے, اور کرمنل جورسپروڈنس میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے. عدت کا پیریڈ 90 دن تھا یا 39 ڈیز تھا, ارریلیونٹ ہے. ہم نے قانونی پیرائے میں دیکھنا ہے کہ آیا یہ کنوکشن سسٹین کرتی ہے قانون کی آنکھوں میں, اور وہ بالکل نہیں کرتی. اور اس کے اوپر آج ہم نے بڑے طویل جو ہیں وہ اپنے آرگیومنٹس دیے ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہمیں اسی عدالت سے انصاف ملے گا. تھینک یو میڈم.